اور اب بات کریں گے زمین پر قبضے کے الزام میں فیض حمید کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ راجہ محسن سے مزید جانیں گے۔ راجہ محسن، آگاہ کیجیے گا، سماعت میں کیا کارروائی ہوئی؟ فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو جو درخواست گزار ہیں اس کیس میں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کیس کی 2 مختصر ابھی تک جو ہیں وہ فیزز میں سماعت ہو چکی ہے۔ پہلے فیز میں چیف جسٹس نے مخاطب کرتے ہوئے درخواست گزار سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی درخواست میں بہت سیریس الزامات عائد کیے ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ کیا اس درخواست پر خود آئیں گے یا جو وکلا ہیں وہ اس پر دلائل دیں گے۔ اس پر انہوں نے جو وکیل ہیں ان کے حافظ الرحمان چودھری ان سے بھی مکالمہ کیا چیف جسٹس نے اور کہا کہ آپ کی کیا بطور وکیل خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی مجھے رات کو ہی کال آئی تھی اور اس کیس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ التوا نہیں دے سکتے، آپ تیاری کر لیں، ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ پھر جب دیگر کیسز کے بعد دوبارہ یہ کیس شروع ہوا تو یہ چیف جسٹس کی طرف سے ان سے استفسار کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے عدالت کیا کر سکتی ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 12 مئی 2017 کو آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو اغوا کیا گیا، کیا سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا تھا؟ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست تو کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ وزارت دفاع اس پر انکوائری کرنے کی مجاز ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زاہدہ نامی کسی خاتون کی درخواست بھی اس معاملے پر زیر التوا ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ زاہدہ کا انتقال ہو چکا ہے، درخواست کی کاپی دیں تو جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جائزہ لے لیں، ہم تاریخ نہیں دے سکتے۔ اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ عدالتی جو وقفہ ہوتا ہے 11 سے 11:30 بجے تک، اس کے بعد اب کی جائے گی اور اب تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ وقفہ کیا گیا ہے اس سماعت میں۔ یہ جو درخواست گزار ہیں، جیسے یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اپنی درخواست میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ 12 مئی 2017 کو فیض حمید کے حکم پر ان کے گھر اور آفس پر ریڈ کیا گیا تھا اور غیر قانونی ریڈ میں گھر کا قیمتی سامان اور سوسائٹی کا جو ریکارڈ تھا وہ چوری کر لیا گیا تھا اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کارروائی بھی جو ہے کی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔